ارے کاشفہ، یہ بائبل کوئز کی ایپ جو ہے آ گئی سسٹم پر؟ ارے آ گئی ہے؟ ہاں آپ اس کو ٹرائی کرنا چاہیں گے الیاسف؟ ارے ضرور، ٹھہریں پہلے میں اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیتا ہوں، ایک منٹ. میں اس کو بھی ڈاؤن لوڈ کرتا ہوں اور پھر ہم اسے ٹرائی کریں گے. یہ مجھے بڑی دلچسپ لگ رہی ہے. اوہ اچھا، یہ کھل گئی. اوہ تو یہ چرچ یوتھ کے اچھے کام آ سکتی ہے. ہم اسے چرچ یوتھ کو سکھانے کے لیے ضرور استعمال کر سکتے ہیں. پہلے کیسے لگے؟ ہاں بہت اچھے ہیں، خاص طور پر یہ جو کلر اس میں ڈالے گئے ہیں بہت اچھے لگ رہے ہیں. اس کو ٹرائی کرنا چاہیں گے آپ؟ ہاں ضرور. ایک منٹ میں اس کے لیول دیکھ لوں. اچھا لیول 1، تو کیوں نہ ہم لیول 1 سے سٹارٹ کریں. چلے دیکھتے ہیں. لیول 1 پر پہلا سوال ہے، ابتدا میں خدا نے آسمان اور ڈیش کو بنایا. یہ تو آسان ہے، زمین کو بنایا. صحیح، ٹھیک ہے. اگلے سوال پہ چلتے ہیں. آدم اور ہوا باغ ڈیش میں رہتے تھے، باغ عدن میں رہتے تھے. یہ بھی ٹھیک ہے. اس کا دوسرا لیول ٹرائی کریں. اچھا یہ تھوڑا مشکل ہوگا مجھے لگتا ہے. اچھا لیول 2 جو ہے اس کو کلک کر کے دیکھتے ہیں. یہ سوال، پہلا سوال ہے، تثلیث کے کس اقنوم کو بڑا جانا جاتا ہے؟ خدا باپ کو. یہ سوال غلط ہو گیا اور آپ فیل ہو گئے. نہیں، میں نے اس سوال کا جان بوجھ کے غلط جواب دیا تھا. میں دیکھنا چاہ رہا تھا کہ جو سسٹم میں کوئز انہوں نے ڈالی ہے، کوئز اس کو کیسے ہینڈل کرتی ہے. میرا خیال یہ عام طور پر تھوڑا سا ٹرکی سوال نہیں ہو جائے گا لوگوں کے لیے؟ صرف میں سمجھتی ہوں کہ ٹرکی سوال نہیں ہے، بلکہ ہر مسیحی کے لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ وہ کلیئر ہو کہ ہمارا خدا واحد خدا ہے اور تثلیث کے 3 اقنوم ہیں، خدا باپ، خدا بیٹا اور خدا روح القدس، لیکن قوت، قدرت اور جلال میں ایک خدا. اور کاشفہ میں یہ دیکھ رہا تھا کہ اس کو بڑی اچھی طرح یہاں پر ہینڈل کیا گیا ہے، اور آپ نے بہت اچھا کیا ہے کہ اس خاص عقیدے کو جو ہے وہ پک کیا ہے تاکہ اسے سکھایا جائے. یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم اس عقیدے کو اچھے طور پر سمجھیں. بہت سارے نظریات آج خدا کے لیے مختلف ہوتے ہیں، اور کئی مذاہب میں تو خدا کو جو ہے وہ چاند و سورج بھی کہا جاتا ہے، آگ بھی کہا جاتا ہے. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ کئی دفعہ مسیحیت میں بھی لوگ یہی تصور کرتے ہیں کہ مسیحی جو ہیں وہ 3 خداؤں کو ماننے والے ہیں. اور الیاسف میں سمجھتی ہوں کہ مسیحیوں کو یہ بات بہت اچھے طور سے جاننی اور سمجھنی چاہیے کہ ہمارا خداوند ایک خدا ہے. کاشفہ، تثلیث کا پہلا اقنوم جو ہے وہ خدا باپ ہے، اور خدا باپ اور خدا بیٹے کا رشتہ ہمیں اس بات کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے اب ہم بھی خدا کے فرزند بن گئے ہیں. اور میں اس کے لیے ایک حوالہ آپ کے سامنے ضرور رکھنا چاہوں گا، جو کہ یوحنا کی انجیل اس کا پہلا باب اور اس کی 12ویں آیت میں ملتا ہے. اور وہ کیا ہے؟ لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا، یعنی انہیں جو اس کے نام پر ایمان لاتے ہیں. اور الیاسف، یہودی مگر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کو اس رشتے میں نہیں جانتے تھے، کیونکہ خداوند اپنی موجودگی ان پر آگ کے ستون یا بادل کے ستون کے وسیلہ سے ظاہر کیا کرتا تھا، اور یا پھر وہ نبیوں کی معرفت ان سے ہم کلام ہوتا تھا. لیکن جب خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں آئے تو یہودی نہیں جانتے تھے کہ خداوند خود ان کے درمیان میں چلتا پھرتا ہے. بالکل. اور ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کی موجودگی جو ہے پھر روح القدس کے وسیلے جو ہے ہماری زندگیوں میں نظر آتی ہے. کاشفہ، ہم تثلیث کی طرف دوبارہ آتے ہیں، تثلیث کے ٹاپک کی طرف، اور ہم دیکھتے ہیں کہ تثلیث میں جیسے ہم نے بات کی کہ 3 اقنوم ہیں، خدا باپ، خدا بیٹا اور خدا روح القدس. اور خدا جو ہے وہ پیدائش اس کا پہلا باب اور 26ویں آیت میں ہم دیکھتے ہیں. صرف یہ حوالہ میں آپ کے ساتھ ضرور پڑھوں گی. پیدائش پہلا باب اور اس کی 26ویں آیت، اس کا پہلا حصہ ہم دیکھیں گے. پھر خدا نے کہا کہ ہم انسان کو اپنی صورت پر اپنی شبیہ کی مانند بنائیں گے. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا اپنے لیے ہم استعمال کر رہے ہیں، اور ہم جو ہے کاشفہ جمع کو جو ہے وہ ظاہر کرتی ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ انگریزی میں اگر ہم دیکھیں تو لکھا ہوا ہے کہ لیٹ اس میک مین ان آر امیج. آر کا مطلب جو ہے وہ یہ ہے، اس کو اگر ہم گرامر میں دیکھیں تو وہ ہے پوزیسو پلورل پروناؤن. اور یہ خدا اپنے لیے استعمال کرتا ہے کیونکہ خدا اپنے آپ کو جمع کے طور پر ظاہر کرتا ہے. پھر میرے ساتھ ایک اور حوالہ نکالیں جو کہ خروج 20 باب اور اس کی 3 آیت ہے، اور اگر آپ وہ ہمارے لیے پڑھیں. خروج 20 باب اور اس کی 3 آیت، میرے حضور تو غیر معبودوں کو نہ ماننا. اب یہاں پر استعمال ہوئے میرے حضور. پہلے خدا اپنے لیے جمع کو استعمال کرتے ہیں
اور پھر یہاں پر خدا اپنے لیے جو ہے وہ واحد ہونے کو استعمال کرتے ہیں. تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ پہلی آیت میں ہم جمع کے اس کردار کو دیکھتے ہیں خدا کے کہ وہ اپنے آپ کو جمع کے طور پر ظاہر کرتے ہیں, اور پھر آگے چل کے ہم دیکھتے ہیں دوسری آیت میں خروج میں کہ خدا جو ہے وہ اپنے آپ کو میں کر کے یا میرے کر کے استعمال کرتے ہیں, واحد ہونا جو ہے ان کا ظاہر ہوتا ہے. الیاصف کیوں نہ ہم کچھ دیر کے لیے اس بات کو اور تھوڑا وضاحت سے بیان کریں کہ خدا باپ, خدا بیٹا اور خدا روح القدس ایک ہی خدا ہیں. تو کیوں نہ ہم اسے کلام سے سیکھتے ہیں. ضرور. اگر میرے ساتھ آپ نکالیں زبور 138 اس کی دوسری آیت اور اس کا دوسرا حصہ, اور آپ میرے لیے وہ پڑھیں. کیونکہ تو نے اپنے کلام کو اپنے ہر نام سے زیادہ عظمت دی ہے. تو نے اپنے کلام کو اپنے ہر نام سے زیادہ عظمت دی ہے. تو خدا کا نام جو ہے وہ کلام بھی ہے. اور اس کے ساتھ ہی میرے ساتھ نکالیں آپ یوحنا کی انجیل اس کا پہلا باب اور اس کی پہلی آیت. یوحنا کی انجیل اس کا پہلا باب اور اس کی ہم پہلی آیت پڑھیں. جی. ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا. اور اب 14ویں آیت پڑھیں اسی باب کی. اور کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا, اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسے باپ کے اکلوتے کا جلال. تو یہاں پر کون مجسم ہوا؟ خداوند یسوع مسیح مجسم ہوئے, اور یہاں پر کلام خداوند یسوع مسیح کے لیے استعمال ہوا ہے. تو خدا کے لیے بھی لفظ کلام استعمال ہوا ہے, خدا کا نام, اور خداوند یسوع مسیح کے لیے بھی لفظ کلام استعمال ہوا ہے جو کہ ان کا نام ہے. اگر ہم کلام کی جگہ خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ رکھ کر یوحنا کی انجیل اس کا پہلا باب اور اس کی پہلی آیت کو دوبارہ پڑھیں تو آپ اسے کیسے پڑھیں گے؟ ابتدا میں یسوع تھا اور یسوع خدا کے ساتھ تھا اور یسوع خدا تھا. یسوع خدا تھا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ خدا باپ اور خدا بیٹا جو ہے وہ ایک ہی ہے. اب آپ میرے ساتھ نکالیں اعمال اس کا 5واں باب اور اس کی تیسری اور چوتھی آیت کو ہم دیکھیں گے. اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کاشفہ اس کلام کے حصے میں کہ حننیہ اور سفیرہ نامی ایک جوڑا تھا, اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت ابتدائی کلیسیا میں لوگ اپنا مال جو ہے بیچ کر, اپنی زمینوں کو بیچ کر پطرس کے پاس لے کے آ رہے تھے تاکہ جو مال اور جو دولت اس سے حاصل کی جا رہی ہے اسے خدمت کے لیے جو ہے استعمال کیا جائے. حننیہ اور سفیرہ جو ہے یہ بھی ایک جوڑا تھا, اور انہوں نے اپنی زمین بیچی اور اس میں سے جو ان کو پیسے ملے یا جو مال ان کو ملا اس میں سے کچھ انہوں نے اپنے لیے رکھ چھوڑا, اور باقی جو ہے وہ پطرس کے پاس لے کے آئے تاکہ خدا ان کی خدمت کے لیے ڈالیں. اور انہوں نے آ کے پطرس سے جھوٹ بولا اور کہا کہ ہم نے اپنا سارا مال بیچ دیا ہے, جبکہ انہوں نے کچھ مال جو ہے وہ اپنے لیے رکھ دیا تھا. تو اس حوالے سے میں چاہتا ہوں کہ یہ آیت پڑھیں اور پھر ہم آگے بات کریں گے. اعمال اس کا پہلے 5واں باب اس کی تیسری آیت. مگر پطرس نے کہا, اے حننیہ, کیوں شیطان نے تیرے دل میں یہ بات ڈال دی کہ تو روح القدس سے جھوٹ بولے اور زمین کی قیمت میں سے کچھ رکھ چھوڑے. تو پہلے پطرس سے کہہ رہے ہیں کہ تو کیوں روح القدس سے جھوٹ بولے, اور پھر اب چوتھی آیت پڑھیں. کیا جب تک وہ تیرے پاس تھی تیری نہ تھی, اور جب بیچی گئی تو تیرے اختیار میں نہ رہی؟ تو نے کیوں اپنے دل میں اس بات کا خیال باندھا, تو آدمیوں سے نہیں بلکہ خدا سے جھوٹ بولا. ہاں, تو تیسری آیت جو ہے ظاہر کر رہی ہے کہ اس شخص نے پہلے روح القدس سے جھوٹ بولا, اور پھر چوتھی آیت ظاہر کر رہی ہے کہ خدا سے جھوٹ بولا. تو الیاصف اس حوالے سے ہم یہ سیکھتے ہیں کہ خدا باپ اور خدا بیٹا ایک ہیں, اور خدا باپ اور خدا روح القدس ایک ہیں. تو اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ خدا روح القدس اور خدا بیٹا بھی ایک ہی ہیں. اور اس کا ذکر جو ہے وہ ہم یوحنا کی انجیل اس کے 14ویں باب اس کی 16ویں اور 17ویں آیت میں دیکھتے ہیں. یوحنا کی انجیل اس کا 14واں باب اور اس کی 16ویں اور 17ویں آیت میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. اور اس میں یوں لکھا ہوا ہے, اور میں باپ سے درخواست کروں گا کہ وہ تمہیں دوسرا مددگار بھیجے گا کہ ابد تک تمہارے ساتھ رہے, یعنی روح حق, جسے دنیا حاصل نہیں کر سکتی کیونکہ نہ اسے دیکھتی ہے اور نہ جانتی ہے. تم اسے جانتے ہو کیونکہ وہ تمہارے ساتھ رہتا ہے اور تمہارے اندر ہوگا. تو خدا یسوع مسیح کہہ رہے ہیں کہ وہ تمہارے ساتھ رہتا ہے یعنی کہ اپنے حوالے سے, اور وہ تمہارے اندر ہوگا یعنی کہ روح القدس کی صورت میں وہ آپ کی زندگیوں میں جو ہے وہ حکومت کرے گا. تو یہاں پر ہم کاشفہ بڑے واضح طور پر دیکھتے ہیں کہ خدا باپ اور خدا بیٹا جو ہے وہ ایک ہے, جیسے ہم نے پہلے بات کی. پھر خدا باپ اور خدا روح القدس ایک ہیں, پھر خدا روح القدس اور خدا بیٹا جو ہے وہ ایک ہیں.
اور الیاسف یہاں پر ہم یہ سیکھتے ہیں کہ خدا باپ، خدا بیٹے اور خدا روح القدس میں ہمیں یہ دلیری ہے کہ ہم جب چاہیں اپنے خداوند کے حضور میں آ سکتے ہیں، کیونکہ وہ ہمارا باپ ہے اور ہمارا دوست ہے۔ بالکل۔ اور آخر میں کاشفہ یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ تثلیث کا یہ جو عقیدہ ہے یہ بہت اہم عقیدہ ہے، اور اگر مسیحی ہوتے ہوئے ہم اس عقیدے کو تسلیم نہیں کرتے اور نہ اس پر ایمان رکھتے ہیں تو ہم حقیقی مسیح بھی نہیں کہلا سکتے۔ بالکل، تو کیوں نہ ہم نے جو کچھ آج سیکھا ہے اس کا خلاصہ کرتے ہیں۔ جبکہ بہت سارے مذاہب ایک خدا کو مانتے ہیں، مگر صرف مسیحی واحد خدائے ثالوث باپ، بیٹے اور روح القدس پر ایمان رکھتے ہیں۔ تثلیث کے کسی اقنوم کو کامل خدا نہ ماننے سے انکار بائبل کے خدا سے انکار کرنا ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ ذات خدا ہمیشہ کامل اور لا تبدیل ہے، جو تثلیث کا یقین دلاتا ہے۔ خدا کی ذات میں کوئی اقنوم بدلتا نہیں۔ تینوں اقنوم لوگوں کے لیے ہمیشہ حاضر اور ناظر ہوتے ہیں تاکہ ہر ایک کی ضرورت پوری کر سکیں۔ تثلیث کے عقائد کے مشکل ہونے کا کوئی ایسا بہانہ نہیں کہ اس کو سمجھا یا اس کا مطالعہ نہ کیا جائے۔ اس کا مطالعہ کریں اور خدا کی بھلائی اور تثلیث کی سچائی باپ، بیٹے اور روح القدس میں شادمان ہوں۔ الیاسف چلیں اب اس کے اگلے لیول پر چلیں۔ کاشی، یہ بہت ہی اچھی اپلیکیشن ہے۔ تو اس سے پہلے کہ ہم اگلے لیول پر چلیں تو میں کیوں نہ اس سے پہلے اپنے جتنے دوست ہیں ان کو فارورڈ کروں تاکہ وہ بھی اس سے دیکھ سکیں اور اس سے سیکھ سکیں۔ ٹھہریں، میں پہلے سے دوسروں کو فارورڈ کرتا ہوں۔ یہ میں نے 20 لوگوں کو بھیج دیا۔ چلیں ٹھیک ہے، اب ایسا کریں آپ لیول 10 پر چلیں۔ چلیں بڑے لیول پر چل کے دیکھتے ہیں۔